دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان و کرم ہے کہ ہمیں مومن بنایا اور اس پہ بھی عنایت کی کہ ہمیں ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں پیدا کیا، جس امت میں پیدا ہونے کے لیے نبیوں نے بھی دعائیں کی ہیں۔ پر کیا آپ کو پتا ہے دنیا سے پردہ کرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے عالم کو کیا پیغام دیا؟ آج ہم جانیں گے۔ اس سے پہلے آپ ہمارے چینل دا گائیڈ کو سبسکرائب کر لیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو عرفات کے میدان میں ایک پہاڑی پر چڑھ کر اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر تقریباً 1,40,000 آدمیوں کے سامنے اپنی امت کو آخری پیغام دیا۔ اس پیغام کو خطبہ حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ اس پیغام کا ہر فقرہ اپنے اندر ہزاروں ہدایتیں رکھتا ہے، اس لیے ہم اس کو یہاں نقل کر رہے ہیں۔ خدا ہم سب مسلمانوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو، میرا خیال ہے میں اور تم پھر کبھی اس مجلس میں اکٹھے نہ ہوں گے۔ لوگو، تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر ایسی ہی حرام ہیں جیسا کہ تم آج کے دن یعنی حج کے دن اس شہر مکہ اس مہینے ذی الحجہ کی حرمت کرتے ہو۔ لوگو، تمہیں ان قریب خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے اور وہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھے گا۔ خبردار، میرے بعد گمراہ نہ بن جانا کہ ایک دوسرے کی گردن کاٹنے لگو۔ لوگو، جاہلیت کے زمانے کی ہر ایک بات آج میرے ان قدموں کے نیچے پامال ہے۔ جاہلیت کے قتلوں کے سب جھگڑے آج ختم کرتا ہوں۔ پہلا خون جو میرے خاندان کا ہے، یعنی ابن ربیعہ بن الحارث کا خون، جو بنی سعد کے کنبے میں دودھ پیتا تھا اور جس کو حذیل نام کے ایک آدمی نے قتل کیا تھا، میں اس خون کو معاف کرتا ہوں۔ جاہلیت کے زمانے کا سود ہمیشہ کے لیے ملیا میٹ کر دیا گیا۔ پہلا سود اپنے خاندان کا جو میں مٹاتا ہوں وہ عباس بن عبد المطلب کا سود ہے، وہ سب کا سب چھوڑ دیا گیا۔ لوگوں، اپنی بیویوں کے حق میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ خدا کے نام کی ذمہ داری سے تم نے ان کو بیوی بنایا ہے اور خدا کے کلام سے ان کا جسم تمہارے لیے حلال ہوا ہے۔ تمہارا حق عورتوں پر اتنا ہے کہ وہ تمہارے بستر پر کسی غیر کو نہ آنے دے۔ اس حق میں اگر وہ کوتاہی کرے تو تم ان کو اس حد تک سزا دے سکتے ہو کہ سزا کا اثر ان کے جسم پر ظاہر نہ ہو تاکہ وہ اپنی سدھار کر سکیں۔ عورتوں کا حق تم پر یہ ہے کہ تم ان کو اچھی طرح کھلاؤ اور اچھی طرح پہناؤ۔ لوگوں، میں تم سے وہ چیز چھوڑ چلا ہوں کہ اگر تم اسے مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ وہ قرآن ہے، اللہ کی کتاب۔ لوگوں، نہ میرے بعد کوئی نیا پیغمبر آنے والا ہے اور نہ ہی کوئی امتیں پیدا ہونے والی ہیں۔ خوب سن لو کہ اپنے پروردگار کی عبادت کرو اور 5 وقت کی نماز ادا کرو۔ سال بھر میں 1 مہینے رمضان کے روزے رکھو اور اپنے مال کی زکوٰۃ نہایت خوشدلی سے ادا کرو۔ کعبے کا حج کرو اور اپنے سرداروں اور حاکموں کی اطاعت کرو، جس کا بدلہ یہ ہے کہ تم خدا کی جنت میں داخل ہوگے۔ لوگوں، قیامت کے دن تم سے میرے متعلق پوچھا جائے گا، مجھے ذرا بتاؤ کہ تم کیا جواب دو گے؟ سب نے کہا کہ ہم ایک گواہی دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے احکام ہم تک پہنچا دیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اور نبی ہونے کا حق ادا کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کھرے اور کھوٹے کے متعلق اچھی طرح بتا دیا ہے۔ جب لوگ یہ سب کہہ رہے تھے تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور لوگوں کی طرف جھکاتے تھے اور فرماتے تھے، اے خدا گواہ رہنا، یہ سب کیسے صاف صاف اقرار کر رہے ہیں۔ اے خدا گواہ رہنا کہ تیرے بندے کیا کہہ رہے ہیں۔ پھر فرمایا، جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ ان لوگوں تک جو یہاں موجود نہیں ہیں ان تک اس پیغام کو پہنچائے۔ ممکن ہے کہ وہ لوگ زیادہ اس پیغام کو یاد رکھنے والے اور حفاظت کرنے والے ہوں جن کو تم پہنچاؤ گے۔ دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بات کے متعلق آپ کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ اس بات کو ان لوگوں تک ضرور پہنچائے جو ابھی تک اس سے بے خبر ہیں۔